على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. العزت کا بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ ہماری تمام تر کوتاہیوں اور سیاہکاریوں اور روسیاہیوں کے باوجود پردہ پوشی فرمائی اور اپنے پاک نام کی مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے اور مرتے دم تک اس زبان کو اپنی یاد میں تر رہنے کی اللہ تعالیٰ صورتیں ظاہر فرمائیں، اور نہ صرف یہ کہ ہماری زبان اللہ کی یاد میں تر رہے بلکہ ہمارا دل بھی حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کو ہمہ وقت یاد کرتا رہے. ایسی یاد کے جو گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہو، ایسی یاد کے جو اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کا ذریعہ ہو، ایسی یاد کے جس کے ذریعے سے نفس و شیطان کی دشمنی سے ہم بچ سکیں، ایسی یاد کے جس سے ہمارے رب کی رضا ہمیں نصیب ہو، ایسی یاد کے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کی یاد کا جو تصور ہمارے دلوں میں ہے کہ ذکر کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ کی یاد میسر آتی ہے، یہ ایک مفہوم میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کامل نہیں ہے. اللہ کی یاد کا میسر ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ اللہ کی یاد ہے. اگر اس وقت ہمارا رب ہم سے تلاوت چاہتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سب چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. کوئی اور عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے تو وہی سب سے مقدم ہوگا، اور اللہ پاک کیا چاہتے ہیں اس کا تعین جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعین کو سنت کا مفہوم قرار دیا جاتا ہے، اور سنت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اور سنت اتنی گراں قدر اور اتنی قیمتی ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ذکر اذکار وظائف میں ساری رات لگا رہے، بیدار رہے، نیند کو قربان کرے اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ وہ اپنے ذکر اذکار میں لگا رہے، اور سال ہا سال یہ وہ کرتا رہے. اس کے مقابلے میں دوسرا شخص وہ ہے جو اتباع سنت میں دوپہر کو تھوڑا سا سو جاتا ہے کہ سرکار تھوڑا سا قیلولہ فرماتے تھے. فرماتے ہیں کہ وہ سال ہا سال کی اپنی مرضی کی محنت کے مقابلے میں دوپہر کو مسنون سونا کہیں زیادہ افضل و برتر ہے. یہ سنت مبارکہ کی اہمیت کی ایک جھلک ہے. حدیث شریف میں ہے کہ پڑوسی بھوکا ہو تو وہ پڑوسی کے جس کے پاس سہولت ہو، وسعت ہو، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. اس شدت کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولتیں عطا فرمائی ہیں، راحتیں ہیں، حرارت کے حصول کے اسباب ہیں، اچھے کپڑے ہیں، گرم کپڑے ہیں، ہیٹر ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمارے اطراف میں، ہمارے محلے میں، گرد و پیش میں اور ہمارے دائرہ معلومات میں کتنے گھرانے اور کتنے افراد ایسے ہیں جنہیں یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کی یاد کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ جیسا آدمی اپنے کنبے کے کسی فرد کو نہیں بھولتا، تو اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرے کنبے کے کسی فرد کو بھی نہ بھولا جائے۔ اب وہ فرد چاہے لائق ہو، چاہے اچھی استعداد والا ہو یا بے استعداد ہو، چاہے صلاحیت والا ہو یا بے صلاحیت ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ماں اپنے تمام بچوں کا یکساں خیال کرتی ہے، بلکہ نالائق کا زیادہ خیال کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کے کنبے کے جو افراد ہیں وہ نیک ہیں تو بھی، خدا نخواستہ ان کی نیکی ہمیں نظر نہیں آ رہی تو بھی، حتیٰ کہ اگر وہ غیر مسلم ہیں تو بھی وہ اسی طرح ہمدردی کے مستحق ہیں جس طرح کہ ایک نیک متقی شخص ہمارے خیال میں ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو کام ہمارے ذمے نہیں ہے ہم اس کو بھی اپنے ذمے لینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے جزا و سزا کا جو اختیار ہے وہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بے نمازی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ دوزخ میں جائے گا، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ بلکہ کسی شخص کے بارے میں جہنمی یا دوزخی یا برے ہونے کا تصور کیا، وہ ہو نہ ہو لیکن تصور کرنے والا برا ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بے شک اصول یہی ہے کہ نماز کی معافی نہیں ہے۔ نماز اسلام کی، دین کی، ایمان کی پہچان ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ مومن اور کافر کے مابین جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ ایک نماز کے ترک کرنے پر 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، اور بھی بے شمار وعیدیں ہیں۔ یہ بالکل برحق ہیں، لیکن ان کی بنا پر دوسروں پہ فتویٰ لگانا یا دوسروں کے بارے میں منفی رائے قائم کرنا یا ان کی آخرت کا تعین کرنا شریعت مطہرہ اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ نماز کے ترک کرنے پہ یہ وعیدیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مجھے محتاط رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے نماز چھوٹ جائے اور میں ان وعیدوں کا مستحق ہو جاؤں۔ یہ مطلب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے مضمون نہیں سنا؟ یقیناً سنا ہوگا اور بارہا سنا ہوگا کہ حقوق اللہ اگر کسی شخص نے ضائع کیے، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے اور دیگر احکامات ترک کیے، تو یہ اصول کے طور پر، کلیے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے وہ معاف فرما دیں۔ سنتے ہیں نا آپ؟ ہاں، اور اگر وہ ضابطے کو اختیار فرمائے، ضابطے کے پابند نہیں ہیں، انک تقضی ولا یقضی علیک، قوت فیصلہ آپ کو میسر ہے، ضابطہ آپ کا پابند ہے، آپ ضابطے کے پابند نہیں ہیں، تو وہ کسی کو معاف فرما دیں تو با اختیار ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو ہم کسی شخص کے لیے جہنم کا تعین کر چکے ہوں اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع صفات کو تلاش کرنا ہے، خوبیوں کو تلاش کرنا ہے۔ دیکھیے، مجمع المحاسن جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ سے بڑھ کر کسی کو صفات میسر نہیں ہیں، بلکہ صفات کا میسر ہونا شاید چھوٹا لفظ ہے۔ آپ کا ہر عمل خوبی ہے۔ آپ جو بھی عمل آپ سے صادر اور ظاہر ہوتا ہے وہ خوبی بنتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے بڑی کمال کی بات فرمائی اور بڑی اونچی بات فرمائی۔ ایسا نہیں ہے کہ سرکار اچھی باتوں میں سے کوئی بات کرتے ہیں، یہ تمہارا خیال ہے، بلکہ اچھی بات تب بنتی ہے کہ سرکار کی زبان سے وہ نکلتی ہے۔ اگر اچھی باتوں میں سے کرتے ہیں تو پھر میرے سرکار کا امتیاز کیا ہوا؟ جو بات سرکار کی زبان سے نکلی وہ اچھی، جو عمل آپ کی وجود سے صادر اور ظاہر ہوا وہ اچھا، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالخصوص سردیوں کے موسم میں ہم چمڑے کے موزوں پہ مسح کرتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔
تو سرکار نے فرمایا کہ موضوع پر مسح اس طرح سے کرنا ہے کہ جب آپ ہاتھ دھو چکے، چہرہ دھو چکے ہیں، دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھو چکے ہیں، سر کا مسح کر لیں، اب پاؤں دھونے کا مرحلہ ہے اور آپ نے موزے پہنے ہوئے، تو آپ اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا گیلا کریں اور 3 انگلیاں درمیان کی آپ انگلیوں کی جانب سے موزوں پر رکھیں اور اوپر کی جانب کھینچیں. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین عقل کے تابع ہے، عقل دین کے تابع ہے، دین عقل کے تابع نہیں ہے. چونکہ سرکار نے فرما دیا یہ حکم بن گیا. تو فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کے تابع ہوتی تو میں یہ کہتا ہے کہ پاؤں کے نیچے سے مسح کریں تاکہ مٹی وٹی بھی جھڑ جائے، لیکن ایسا نہیں ہے. پاکی اسی صورت میں ہوگی کہ جو پاکوں کے سردار ہیں انہوں نے جو فرمایا ہے ان کے بات کی جب تعمیل ہو. تو ہمارے اطراف میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ڈھنگ کے کپڑے میسر نہیں ہیں، اور ہم اسی کیلکولیشن میں رہتے ہیں کہ یار فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا نہیں، فلاں چرسی ہے، فلاں بھنگی ہے، فلاں. بھائی خدا کی مخلوق تو ہے نا. رہی بات اس کی کوتاہیاں تو اللہ کو اختیار ہے وہ معاف فرما دیں. اور صرف یہ ایک تصوراتی مفہوم نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں 20 مثالیں موجود ہیں کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص نے فلاں گناہ کیا تھا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی. کوئی چھوٹا سا نیکی کا عمل سامنے آیا، اس کی بخشش ہو گئی. وہ تھا نا کہ وہ ایک کتے کو پانی پلایا تو اسی پہ بخشش ہو گئی. اور بے شمار اس طرح کے مضامین حدیث پاک میں ملتے ہیں. تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس میں نہ پڑیں. تو جو بھی ہمارے دائرہ معلومات میں ضرورت مند ہے، بالخصوص اس شدت کے موسم میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کی مدد کا لفظ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھا سکیں. جو ہم اس کی مدد سمجھ رہے ہیں اصل میں وہ ہماری مدد کر رہا ہے. کسی شخص کی خدمت کرنا، کسی شخص پہ خرچ کرنا، جب تک خرچ کرنے والا یہ نیت نہ رکھے اور یہ سوچ نہ رکھے کہ جتنا یہ اس کام اس چیز کا مستحق ہے، اس سے زیادہ میں اس کی قبولیت کا مستحق ہوں کہ اس نے قبول کیا اور مجھے نیکی ملی اور مجھے ثواب ملا، اس وقت تک انفاق فی سبیل اللہ کا حق ادا نہیں ہوا. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے بہت سی لائنیں کھینچی ہوئی ہیں. فلاں رشتہ دار سے ہماری بگڑ گئی، اس نے کسی موقع پہ کوئی بات کہی. یہ تو ہمارے اندر اہلیت ہی نہیں ہے نا کہ ہم اس کا تصور کریں کہ ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اس نے فلاں موقع پر میرے خلاف یہ بات کہی تھی، اس نے فلاں موقع پر یہ کہا، اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کہا ہوتا، کسی نے لگائی بجھائی کر دی یا کوئی غلط فہمی ہو گئی تو بس ہم اس کو طے کر لیتے ہیں. تو وہ رشتہ دار ساری زندگی ہماری نظروں میں معتوب ہوتے ہیں، مبغوض ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی ان کی خدمت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. فرض کریں کہ اس نے اگر کسی موقع پہ غلط بات کی اور میں صحیح تھا، تب بھی وہ رشتہ داروں میں شامل تو ہے نا. حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو یہ نہ بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی منشاء مبارکہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق مبارک یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. لیکن انسان کمزور ہے، جب تک نفع سامنے نہ آئے تو متوجہ نہیں ہوتا. تو اب اس سے بڑھ کے کیا کوئی بھی تم میں سے مرنا چاہتا ہے کوئی؟ تو حدیث شریف میں کہ جو چاہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. ایک شخص کو پتہ چلے کہ 1 مہینے بعد وہ مر جائے گا، کوئی دوسرا شخص اس کو آ کر بتائے کہ اس موت سے بچنے کا طریقہ یہ کہ اس کو 1 سال سے اگر ٹالنا چاہو تو یہ کر لو، تو ہم
اس بات پر یقین اس لیے نہیں کریں گے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ پتہ چلے اتنے دن بعد کوئی مرے گا، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ موت ٹلے گی، لیکن ہر ایک کے دل میں ایک چھوٹا سا چور بیٹھا ہوا کہ اگر ایسا پتہ چلے تو میرے پاس جتنے وسائل ہیں میں وہ جھونک دوں اور میں اپنی زندگی میں جو اضافہ ہے اس کو حاصل کر لوں. ایسا ہے نا. اگر کوئی بہت ہی مہا بزرگ یہاں پہ ایسا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا اور میں چاہتا ہوں کہ موت آ جائے، تو اس کی بات ایک لمحے کے لیے بھی قابل سماعت نہیں ہے. انسان کی فطرت میں جو اللہ پاک نے چیزیں رکھ دی ہیں اس میں زندگی کی خواہش بھی شامل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے مکہ مارا اور آنکھ پھوڑ دی. ایسے ہی ہے نا. ہاں جی، وہ جو بزرگ کہاں ہیں جو کہہ رہے تھے کہ مجھے ضرورت نہیں اس کی. حدیث پاک میں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، دوسرے شخص کا کچھ عرصے بعد ہوا، تو اخروی اعتبار سے دوسرا شخص جو ہے وہ آگے نکل گیا تو تعجب کیا گیا. تو سرکار نے فرمایا دیکھتے نہیں اتنے دن زیادہ جیا تو اتنے دن اس نے اتنے اعمال اچھے کثرت کے ساتھ کیے. تو یہ جو مرضی کی جو بزرگی ہوتی ہے نا، اس کو چھوڑ دیجئے. سنن مبارکہ کے مفاہیم میں تلاش کیجئے، بس وہی بزرگی ہے. یہ بزرگی ہے کہ میرے پڑوس میں اگر کوئی ضرورت مند ہے وہ سردی میں کیوں ٹھٹھر رہا ہے، اگر اس کا خیال کر لیا تو پھر آپ خیر کی طرف چل پڑے. رشتہ داروں میں دیکھیے، رشتہ داروں کو دینے کا، ان کی خدمت کرنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے، دگنا ثواب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پوچھی گئی کہ سرکار کیا رشتہ دار کو دینے پر بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دگنا اجر ملتا ہے، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا. تو اب ان چیزوں کو درگزر کر دیجیے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ معاف کر دیجیے، اس لیے کہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے قصور ہیں، پتہ نہیں ان سے کتنے زیادہ ہم میں قصور اور کوتاہیاں ہوں گی. تو اللہ کے لیے ہم درگزر کریں گے، اس پہ لائن پھیر دیں گے اور خیر کی طرف متوجہ ہوں گے، تو پتہ نہیں ہماری کتنی لغزشیں اور کتنے جرائم ایسے ہیں کہ جو قلم پھیرے جانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن ہم یہاں اگر قلم پھیر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان پہ قلم پھیر دیں گے. پتہ نہیں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بزرگی کیا ہے. لاہور میں ایک صاحب تھے، ابراہیم صاحب ان کا نام تھا. میں نے ان کی زیارت کی، غالباً وہ فوت ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو مجھے ان کی خوبی کا پتہ چلا، میں آج تک حیران ہوں. پولیسٹر کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ اس کا کام کرتے تھے، ہول سیلر تھے. تو چونکہ ہمارے یہاں رائیونڈ کی مارکیٹ میں سلیپنگ بیگ بنتے ہیں، بیگز بنتے ہیں، تو اس میں وہ کپڑا استعمال ہوتا ہے. تو یہاں کے تقریباً سارے ہی تاجر اس زمانے میں ان سے کپڑا خریدا کرتے تھے. تو ہمارے یہاں ایک بہت ہی نیک آدمی تھے، حاجی لال دین صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. ان کی زندگی میں ہی ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، اس بیٹے کا نام ابراہیم تھا. تو حاجی لال دین صاحب بھی اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. تو اسی مارکیٹ میں یہی سلیپنگ بیگ وغیرہ کا کام کرتے تھے. ان کے بیٹے کی بھی دکان تھی. تو مجھے ہمارے ایک ساتھی بھائی عبدالغفار راحت موضع والے، انہوں نے سنایا کہ اب چونکہ ہول سیلر کے ہاں عام طور پر یہ ترتیب چلتی ہے کہ کچھ ادائیگی کر دی اور کچھ کے لیے وقت لے لیا، تو پھر مقررہ وقت پر پھر وہ پوچھتے ہیں ہاں جی باقی پیسے، تو کہتے ہیں اچھا جی کچھ یہ لے لیں، کچھ بعد میں لے لیجیے گا وغیرہ وغیرہ. تو پھر وہ حساب میں درج کر لیتے ہیں کتنے پیسے آ گئے اور اتنے باقی رہ گئے اور مزید مال دے دیتے ہیں. تو حاجی لال دین صاحب ان کی دکان پر گئے تو کہا کہ مجھے مال چاہیے اور جو لینا دینا تھا وہ کیا. تو وہ جو تھے، جو ابراہیم صاحب جو تھے، یعنی جو اس کے جو مالک تھے دکان کے، انہوں نے پوچھا جی وہ آپ کے بیٹے کے بھی کچھ پیسے ہیں؟ تو کافی دن ہو گئے وہ ملے نہیں. تو حاجی لال دین صاحب نے سر جھکا لیا. تو انہوں نے پوچھا حاجی صاحب خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے بڑے دکھ کے انداز میں کہا کہ وہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. تو مجھے ان ساتھی نے بتایا کہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر
وہ جو صاحب دکان تھے, جو تاجر تھے, انہوں نے کہا لے آپ اترو, کاپی لے آؤ, رجسٹر لاؤ. تو وہ لے کر آئے. اسی وقت انہوں نے وہ رجسٹر کھولا اور جہاں پہ وہ ابراہیم مرحوم کا کھاتا تھا اس پہ لائن پھیر دی کہ سب کچھ معاف ہے. میری نظر میں کوئی ولی, کوئی بزرگ, کوئی شیخ الحدیث, کوئی محتمم, مبلغ, مجاہد, کوئی عالم فاضل, ایک بھی ایسا نہیں ہے. ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق, کیسے اللہ تعالیٰ کی کنبے کی کسی فرد کے بارے میں کوئی منفی رائے قائم کر سکتے؟ حوصلہ تو کیجئے نا, لا کر تو دکھائیے. ہم سب یہ کیفیت رکھتے ہیں, بھئی مر گیا تو مر گیا, ٹھیک ہے, بڑا افسوس ہوا, میرے پیسے لے آ کے رکھو. ایسے ہی ہے نا. کچھ دن کے بعد حاجی لال دین صاحب کا بھی انتقال ہوا. تو یہاں سے جو تاجر جایا کرتے تھے, تو جب جو مقررہ وقت گزر گیا تو انہوں نے پوچھا جو تاجر تھے کہ جی حاجی لال دین صاحب نہیں آئے. تو انہوں نے بتایا کہ جو فوت ہو گئے. اسی وقت رجسٹر منگوایا اور ان پر ایک پورے اس کھاتے پہ لائن پھیر دی کہ اللہ کے لیے سب معاف ہے. ہاں جی, کہاں ہیں ہماری نیکیاں, کہاں کھڑے ہیں ہم؟ شادی بیاہ کے موقع پر, مختلف نمائشوں کے موقع پر ہمارا خرچ کرنا کوئی دیکھے. سوشل میڈیا پہ اگر تشہیر کرنی ہو تو پھر ہمارا خرچ کرنا دیکھے جی. اور جھوٹ اور بولتے ہیں جی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. حوصلہ تو لائیے آپ. حدیث شریف میں کہ ایمان اور بخل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے, یا کنجوسی ہوگی یا ایمان ہوگا. اگر کنجوسی ہے تو سمجھے کہ ایمان نہیں. کیسا بزرگ ہے جو بخیل ہے, کیسا محتمم, کیسا شیخ الحدیث ہے, کیسا حاجی ہے کہ جو بخیل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں بہت سے علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے. ان کی ویڈیوز وغیرہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں, خبریں سنتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ شاید وہاں پہ پورا ہندوستان ہی ایسا ہے کہ مسلمانوں پہ مظالم. ایسا نہیں ہے, لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ بہت سے علاقے بہت ہی متاثر ہیں. ٹھیک ہے, حکومت ہندوؤں کی ہے, غلبہ ان کا ہے. کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. ہندوستان میں دہلی دارالحکومت ہے, اور دارالحکومت کی حیثیت سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو دہلی ایک بڑا علاقہ ہے, تو اس میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشن بھی ہیں, ریلوے اسٹیشن, جیسے ہمارے لاہور میں کوٹ لکھپت ہے, لاہور کینٹ ہے, شاہدرہ ہے, وغیرہ وغیرہ. تو وہاں بھی کافی سارے اسٹیشن ہیں. ان اسٹیشنوں میں, اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو مہم چلائی گئی اس کا حصہ ہے کہ بہت سے علاقوں کے نام جو اسلامی تھے وہ بدل دیے گئے. مدراس ایک شہر کا نام تھا, اس کا نام چنائی کر دیا گیا, وغیرہ وغیرہ. ہندوستان کے دارالحکومت میں سب سے اہم شہر میں ایک اسٹیشن ہے جس کا نام حضرت نظام الدین ہے. اس کا نام حضرت نظام الدین. تو اس میں ایک اسٹیشن ہے دہلی میں جس کا نام حضرت نظام الدین ہے. اللہ کی شان ہے کہ آج تک اس کا تذکرہ جب بھی کسی سے سنا یا پڑھا, حتیٰ کہ ہندو بھی جب تذکرہ کرتے ہیں یا کوئی غافل شخص اس کا تذکرہ کرے, تو کبھی یہ نہیں سنا کہ مجھے نظام الدین کا ٹکٹ دے دو. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت نظام الدین کا ایک ٹکٹ چاہیے. لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں, آتے جاتے ہیں, دارالحکومت ہیں, تو دن میں لاکھوں لوگ حضرت نظام الدین کا ورد کرتے ہیں. آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی, کوئی بات نہیں, ہوتا ہے. جب ہم ایک بیماری کے ماحول میں رہتے ہیں تو پھر شربت بھی کڑوا لگتا ہے. صحت کے بحال ہونے کے بعد اس کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے. یہ
بدگمانی اور ایک دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، اپنے آپ کو پارسا سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنے فہم کو دین سمجھتے ہوئے دوسرے کو غلط قرار دینا، اس طرح سے جکڑ چکے ہیں اس میں کہ نکلنے میں وقت لگے گا، وہ بھی تب کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں خوش ہے اور باقی سب کو غلط سمجھ رہا ہے۔ تو نہ کسی نے نام بدلا ہے اور نہ قیامت تک بدلا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہندوؤں کی حکومت ہے، دارالحکومت میں ایک اسٹیشن ہے، حضرت نظام الدین نام ہے، قیامت تک یہی رہے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ورد ہوتا ہے؟ اس ذات نے ساری زندگی اللہ اللہ کا ورد کیا، نقد انعام یہ ملا کہ تمہارے نام کا ورد ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ولایت کی، بزرگی کی بنیادی اور اہم ترین علامات میں سے ایک علامت سخاوت ہے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بے انتہا بے شمار ہدایہ آیا کرتے تھے، اور حضرت شام کو جب تک آخری ہدیہ بھی تقسیم نہ ہو جاتا گھر تشریف نہیں لے جاتے۔ کیا یہ سنت مبارکہ کی اتباع نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ اچانک ممبر سے اترے اور تیزی کے ساتھ گھر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے تو سارے حاضرین، بیٹے توجہ کے ساتھ بیٹھے، سارے حاضرین سراپا سوال تھے کہ سرکار ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ جب گفتگو کر رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے فلاں چیز رہ گئی تھی، میں بھاگم بھاگ گیا، اس کو تقسیم کر کے ابھی آیا۔ تو نیکی سخاوت کے بغیر نیکی نہیں ہے۔ ہم اپنی اداؤں پہ غور کریں نا، جتنی اللہ نے وسعت دی ہے، ہمارے مولانا خطبے میں پڑھتے ہیں نا، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اللہ نے جس کو جتنی وسعت دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کا رزق تنگ ہو گیا ہو، فَلْيُنْفِقْ، اس کو بھی چاہیے کہ خرچ کرے۔ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ تو درد کو محسوس کیجئے، ہمیں تھوڑی دیر سردی لگے، ہمارے بچوں کو سردی لگے، کتنی وسائل ہیں ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے لیے بے شمار اشیاء ہیں، جوتوں مختلف اقسام کے جوتے ہیں، کپڑے ہیں، جیکٹس ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کیا میرے پڑوسی کے بچے کو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی میسر ہے؟ فلاں رشتہ دار جس سے میں نے اپنا سارا سلسلہ منقطع کیا ہوا، اس کے ہاں یہ چیزیں ہیں؟ فلاں آدمی، ہم جب جاتے ہیں تو بہت سے لوگ محسوس ہوتا ہے کہ نشئی ہیں وغیرہ وغیرہ، ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بے شک نشے میں ان کے معاون نہ بنے، لیکن بحیثیت انسان اگر ان کو راحت پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیں۔ جس طرح ولی کامل کی خدمت پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اجر ملے گا، اسی طرح ایک پرلے درجے کا گناہ گار سمجھے جانے والا شخص، اس کی خدمت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی اجر ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک شخص نے نیت کی کہ صبح منہ اندھیرے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، وہ گیا اور کوئی پہلا شخص ہیولا سا نظر آیا تو اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور دے کر کے آ گیا۔ صبح معاشرے میں، محلے میں بات پھیلی کہ رات کسی نے صدقہ دیا اور وہ چور کو دے گیا۔ تو اس شخص کو جب پتہ چلا تو اس کو متعین ہو گیا کہ میں ہی گیا تھا تو چور کو مل گیا۔ تو اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، میرا مال اس قابل بھی نہیں تھا کہ چور کو دیا جاتا، تو بہرحال تیری عنایت ہے کہ تو نے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کی یا اللہ اگلے دن پھر میں تیرے راستے میں صدقہ کروں گا اور منہ اندھیرے کروں گا۔ تو اگلے دن پھر وہ گیا تو جو اس کو نظر آیا، ابھی اندھیرا سا تھا، تو اس کو دیکھ کر کے خاموشی سے آ گیا۔ تو اگلے دن شور مچا کہ ایک ایسی خاتون کے جو برائیوں سے منسوب ہے اس کو کوئی صدقہ دے گیا۔ اس شخص نے شکر کیا یا اللہ
میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، میرا مال اس قابل نہیں تھا کہ بہرحال تیری مخلوق کو یہ پہنچا تو تیرا شکر ہے۔ پھر نیت کی کہ اگلے دن پھر میں صدقہ کروں گا، تو اس نے اگلے دن پھر ویسے ہی صدقہ کیا۔ تو دن میں آواز بلند ہوئی کہ کوئی شخص کسی امیر آدمی کو صدقہ دے گیا، تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا، تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا کہ ہم نے تیرے تینوں صدقات کو قبول کر لیا۔ بھئی میں اور آپ کسی کو چور کہیں، ضروری تو نہیں کہ وہ چور ہو، لیکن حدیث جس کو چور کر رہی ہو تو پکا چور ہے نا۔ میں اور آپ کسی خاتون کو برا کہیں، یہ تو انسان کی شان کے خلاف ہے نا کہ کسی کے بارے میں تہمت لگائے، لیکن حدیث پاک میں جس کو متعین کیا جا رہا ہے وہ تو پھر متعین ہو گئی نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قبول کر لیا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا تھی، اس کی اچھی نیت اور اس کا جو سخاوت کا جو جذبہ تھا، اس کا اثر کیا مرتب ہوا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کا اثر یہ مرتب ہوا کہ چور نے جب دیکھا کہ چوری کے ذریعے سے میں پیسہ حاصل کرتا ہوں، حالانکہ اللہ ایسے بھی دے سکتے ہیں، تو اس نے اسی وقت توبہ کر لی کہ یا اللہ آج کے بعد چوری نہیں ہو۔ اور وہ خاتون کہ جو بیچاری گناہوں کے حوالے سے منسوب تھی، اس نے سوچا کہ میرا رب یوں بھی دے سکتا ہے تو مجھے غلط راستے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، اس نے بھی توبہ کر لی۔ اور وہ جو امیر آدمی تھا تو اس نے سوچا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے اور میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو اس کا یہ عمل انفاق فی سبیل اللہ کا ذریعہ بنا اور اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ، سب سے بڑھ کر تو یہ کہ خود سبق یاد کرنے کی کوشش ہے، دعا بھی فرمائیے گا کہ اس کی کوشش فرمائیں، خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ خرچ کرنے کی عادت تو ہم سب میں ہے، لیکن یہ دیکھ کے کہ نفع کہاں ہے، کس پلاٹ میں زیادہ نفع ہے، کس تھان میں زیادہ نفع ہے، وغیرہ وغیرہ، پینٹ کے کس ڈبے میں زیادہ نفع ہے، جس شعبے سے ہم وابستہ ہیں تو وہاں خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ نفع سب سے بڑھ کر اور یقینی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہمارے مولانا کی بہت بڑی خوبی ہے، یہ جب کہیں سفر میں کسی مسجد میں نماز کے لیے رکتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کے امام صاحب اور وہاں کے مؤذن کی خدمت کریں، اس لیے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بھی بد نصیبی ہے کہ ائمہ کی اور مؤذنین کی ہم خدمت میں بہت ہی بخل سے کام لیتے ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کو بہت ہی گھٹیا سمجھتے ہیں، یعنی اپنے ملازموں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں اور ان کو یوں سمجھیں کہ معاشرے پہ بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرے کی علامات ہیں۔ تو یہ خوبیاں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کی برکت سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، بخل سے اور بخل کی نحوست سے اور بخل کے منفی اثرات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور سخاوت نصیب فرمائیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ خرچ کرو گے تو ملے گا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں ملے پھر خرچ کریں گے۔ اچھا، اللہ نے ایسا بھی کیا، لیکن ملنے کے بعد ہم پھر بخیل ہو گئے۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، پھر اللہ کی پکڑ آئی، فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نفاق کی سزا سے دوچار کیا۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ پہلے خرچ کیجیے جتنی اللہ نے وسعت دیے، اور خرچ کرنے میں رشتہ داروں کو سب سے مقدم رکھیے، اور تلخیوں کو، دشمنیوں کو بھلا دیجیے، پہل کیجیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یعنی یہ کہا جائے کہ ان میں خوبی تھی، تو یہ شاید حضرت کا جو حق ہے، یہ جو مقام ہے، اس حوالے سے یہ ادب کے تقاضوں کو یہ لفظ پورا نہیں کرتا۔ کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو حضرت میں نہ ہو، کوئی خوبی ایسی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب اپنے پیش روؤں کے خلیفہ تھے۔ ایک خلیفہ دوسرے کا خلیفہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر سید الانبیاء کے خلیفہ ہیں، اتنے بڑے ہیں۔
اختیاری طور پر اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ کچھ چیزیں اختیاری ہیں، کچھ چیزیں غیر اختیاری ہیں. جو غیر اختیاری ہیں اس موضوع میں جیسا کہ مقام محمود صرف ایک ہی ذات کو ملے گا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ملے گا. نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں جتنے بھی انبیاء تھے پورے ہو گئے. اس کے بعد اختیاری طور پر جتنی بھی صفات اور خوبیاں ہو سکتی ہیں، بلکہ اختیاری کا لفظ بھی یہاں پہ شاید موضوع نہیں، ممکنہ طور پر جتنی بھی صفات ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر تھی. ان میں یہ بھی خوبی آپ کو حاصل تھی کہ آپ بہت ہی اعلیٰ درجے کے سخی تھے اور بڑی خاموشی کے ساتھ لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. وہ واقعہ پیش آیا جس میں ام المومنین سیدہ کائنات طاہرہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی. منافقین نے اس موقع پہ بڑی بےہودگی کی، اس کی پوری تفصیل سورہ نور میں موجود ہے. تو اس موقع پر ایسا ہوا کہ کچھ پروپیگنڈا ایسا کیا گیا کہ بہت سے یا بعض لوگ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے. تو ان میں ایک صاحب ایسے تھے جو بہت نیک تھے، بہت متقی تھے، وہ بھی متاثر ہو گئے. تو ان کی زبان سے کچھ کلمات ایسے نکل گئے. اور یہ صاحب وہ تھے کہ تسلسل کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کیا کرتے تھے. باقی لوگوں نے کہا سو کہا، منافقین نے سو کہا، تو لیکن جب ان کا پتہ چلا تو حضرت کو بہت دکھ ہوا کہ اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کے والد پابندی سے میری خدمت کرتے ہیں، جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ سرکار کی زوجہ مطہرہ ہیں اور مومنین کی ماں ہیں، اتنا بھی خیال نہیں کیا. تو وقتی طور پر تھوڑا سا غصہ آیا، بلکہ بہت زیادہ غصہ آیا اور تکلیف ہوئی، اور طے کر لیا کہ آج کے بعد ان کی خدمت نہیں کرنی. ادھر انہوں نے طے کیا تو ادھر وحی کا نزول ہوا. اس سے یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ سخاوت کتنی پسند ہے اللہ تعالیٰ. آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسعت اور عظمت عطا فرمائی ہے، مقام عطا فرمایا ہے، وہ یہ طے نہ کریں کہ رشتہ داروں کو اور باقی لوگوں کو، مساکین کو، مہاجرین کو نہیں دیں گے. انہیں چاہیے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے؟ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنائی آیت مبارکہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ فرمایا بلا، کیوں نہیں، مجھے پسند ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرے. بعض روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، مجھے پسند ہے کہ میرا رب میری بخشش فرمائے، اور دوبارہ سے اس سلسلے کو جاری کیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے. یہ سخاوت کی جو خوبی ہے، ہر خوبی کا ایک خاصہ ہوتا ہے. سخاوت کی خوبی کا خاصہ یہ ہے کہ انسان کی کوتاہیوں پر یہ پردہ ڈال دیتی. یہ پکی بات ہے. اس کے عیبوں پر، اس کے جرائم پر، اس کی سیاہکاریوں پر، اس کی بدکاریوں پر، اس کے گناہوں پر یہ سخاوت کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بدکاریوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور اپنے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، اور ابھی سے نیت کر لیں اور پہلی کوشش میں ان کی خدمت کرنے کی پہلے ہی مرحلے میں، یعنی جیسے ہی موقع میسر آئے. اس سے بڑھ کر اور کیا موقع ہوگا؟ ایک شخص کو کسی چیز کی ضرورت ہے، سردی میں سردی سے بچاؤ کا اسباب اس کو چاہیے اور اس کے پاس میسر نہیں ہے، آپ موقع پر دیں. پھر یہ نہ کہیں کہ دعا کریں، پھر اس کے ایک ایک بال سے آپ کے لیے دعا نکلے گی.
آپ دعا سنبھال نہیں پائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.